مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو میں ان تمام چیزوں کو ایک تناظر میں رکھ کے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں 2-3 نکات کا۔ وہ مقدمہ یہ ہے جی کہ اگر کوئی شخص $250 ملین، اور اس کا میں ذرا موازنہ کر دوں، اس وقت جو ہمارا چل رہا ہے پورا IMF کا پروگرام، وہ 1.1 بلین یعنی $1100 ارب کا کل ملا کے آپ سوچ لیں 1100 ارب کا پورا پیکج ہے جس کے اوپر یہ تمام گفتگو ہم روز کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا 1/4 یعنی $250 ملین کی منی لانڈرنگ کے مجرم کا شریک جرم ہو، شامل گناہ ہو اور ابیٹر ہو، تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں دوسرا مقدمہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک شخص جس کو امریکی عدالت میں 290 سال، 2 سال نہیں، 90 سال نہیں، 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو، 290 سال کی سزا، 65 سال عمر ہو اور 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو، پاکستان کی عدالتوں سے نہیں، لندن کی عدالتوں سے نہیں، امریکہ کی عدالتوں سے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا گارنٹر ہو، گارنٹور یعنی جب وہ پکڑا جائے، اس کو پولیس پکڑ لے تو وہ کہے کہ صدر پاکستان عارف نقوی کو فون کریں اور یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو ٹیلی فون کریں، تو اگر کوئی شخص ایسے شخص کا گارنٹور ہو جس کو 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو امریکی عدالتوں سے، تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اور آخر میں وہی جو میں آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہوں، یا وہ شخص جو اپنے بیٹی کی کمپنی میں ڈائریکٹر ہو، ڈائریکٹر کے طور پہ تنخواہ لے سکتا ہو مگر نہ لے، اور عدالتیں اپنے حکم میں لکھیں کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ لے سکتا تھا، اگرچہ نہیں لی مگر کیونکہ لے سکتا تھا اس وجہ سے وہ صادق اور امین نہیں ہے، کیا وہ صادق اور امین ہے؟ جو شخص 290 سال کی سزا کا مستحق جو شخص ہے، اس کا گارنٹور ہے، وہ صادق اور امین ہے؟ یا وہ شخص جو $250 ملین کی منی لانڈرنگ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کا بیٹر ہے، کاغذ اپنے سائن کر کے، سیل کر کے ثبت کرتا ہے کہ میں اس کا پروٹیکٹر ہوں، اس منی لانڈرنگ کا، وہ صادق اور امین ہے؟ یہ بس میں مقدمہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا آج کی اس پریس کانفرنس میں۔ کیوں ہمارے دوست خود ہی بلا رہے ہیں ہمیں کہ آئیے دوبارہ سے بتائیے؟ تو بلا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کے توسط سے عوام کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ 200-300 کنال کے گھر میں، جو آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں، پہاڑ، پورا پہاڑ کی چوٹی پہ 250-200 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کون کہتا ہے ذریعہ معاش نہیں؟ یہ لیجئے 2012-13 میں عارف نقوی صاحب کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ عارف نقوی صاحب میرے 25 سال پرانے دوست ہیں اور میرے سپورٹر ہیں، میرے بینیفیکٹر ہیں، ہمیں پیسے دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا 2012-13 میں۔ 2018 میں اقتدار میں آنے کے چند ہی دن کے بعد پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ عارف نقوی صاحب کی تصویر تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، جو آپ سب نے اپنے اخباروں میں لگائی، فرنٹ پیج پہ لگائی، کہ وزیر اعظم ہاؤس میں
عارف نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور کسی بڑے اہم معاشی معاملے کے اوپر ایک کانورسیشن ہو رہی ہے. اور 2018 میں آپ نے لیڈ سٹوری اخباروں میں لگائی آپ لوگوں نے کہ with PM taking personal interest, the KE deal is soon going to be sealed. کہ وزیر اعظم کے اپنے انٹرسٹ لینے پہ جو کے الیکٹرک ہے اس کی ڈیل جو پچھلے 5 سال ہمارے دور میں رکی رہی، وہ اب ڈیل انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور دیگر کچھ نوازشوں سے جو شاید اللہ کی نہیں تھیں، کسی اور کی تھیں، اب یہ ڈیل ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتاؤں عارف نقوی صاحب کون ہیں. 2-3 دن سے تو ان کا تذکرہ چل ہی رہا ہے. یہ وہی عارف نقوی صاحب ہیں جن کو امریکہ کی عدالتوں میں اقتصادی معاشی جرائم کی پاداش میں، منی لانڈرنگ کی پاداش میں 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا گیا ہے. 290 سال سزا بنتی ہے. انسان کی عمر کتنی ہے اللہ جانتا ہے، مگر ہمارے ہوش و حواس میں تو کوئی 290 سال کا انسان نہیں ملا. ایک شخص جو ایسے جرائم کر رہا ہو جن کی سزا 290 سال بنتی ہے، وہ شخص پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا. اس شخص کے متعلق وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرا 25 سال پرانا دوست ہے. صرف دوست نہیں، بینیفیکٹر ہے، یعنی ہمیں پیسے دیتا ہے. اور یہ وہی ہیں، میں یاد دہانی کروا دوں، وہ کرکٹ کلب جس کی 2 دن پہلے ہم نے بات کی تھی، وہ کرکٹ کلب جو آکسفورڈ شائر میں کھولا گیا، کس لیے کھولا گیا؟ کہ کالا دھن، بلیک منی، اللیگل پیسہ جو پاکستان میں نہیں آ سکتا، اس کو لانڈر کرنے کے لیے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، کالا دھن سفید کرنے کی ایک طریقہ کار کے لیے پہلے ایک زمین لی گئی آکسفورڈ شائر میں. وہاں پہ ایک کرکٹ کلب کھولا گیا. اس کرکٹ کلب میں T20 بنایا گیا. تضحیک انگیز نام رکھے گئے کرکٹ ٹیموں کے. پاکستان کے لوگوں کا، پشاور بالخصوص اور فیصل آباد کے لوگوں کا ٹھٹھا لگانے کے لیے تضحیک آمیز نام، جو ہمیں اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو شاید ہم لے بھی نہ سکیں، رکھے گئے. اور اس کرکٹ ٹیم کے اوپر مہمان خصوصی تھے عمران خان صاحب. اور مقصد یہ تھا، اور وہ جو اخبار میں آیا ہے فائنینشل ٹائمز میں، اس میں لکھا ہے اسپورٹس اینڈ ڈرنکس، کہ یہاں پہ اسپورٹس اور مشروبات یہاں پہ پیش کیے جائیں گے. عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے، یعنی فلینتھرپی کے لیے، یعنی خیراتی کاموں کے لیے یہاں پہ پیسے اکٹھے کیے جائیں گے. اور یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے کالا دھن، اللیگل منی لانڈر کیا گیا اسکیم کے ذریعے، اور وہ تمام پیسے پاکستان بھیجے گئے. کس کے اکاؤنٹ میں؟ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. یہ ہیں وہ شخص عارف نقوی صاحب جن کو 290 سال کی سزا کا عندیہ دے رہی ہے امریکی عدالت. یہ ہیں یار غار. اور آپ اب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ذریعہ معاش نہیں. بھائی کیسے نہیں؟ 2 ملین پاؤنڈ انہوں نے یکمشت بھیجے. 2 ملین پاؤنڈ ابراج انویسٹمنٹس کے اکاؤنٹ سے نکال کے 2 ملین پاؤنڈ جو ہیں عمران خان صاحب کو بھیجے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، اللیگلی منی لانڈر کر کے. کالا دھن جس کی پاکستان میں اجازت نہیں، کیونکہ کسی کارپوریشن سے کوئی سیاسی جماعت پیسے نہیں لے سکتی، کسی غیر ملک سے کوئی سیاسی جماعت پیسہ نہیں لے سکتی، کسی غیر ملکی سے کوئی سیاسی جماعت پیسہ نہیں لے سکتی. تینوں چیزیں وہاں پہ ہوئیں. مگر وہ پھر بھی صادق اور امین. اور ہم اب بھی گناہ گار ہیں، ہم آج بھی چور ہیں، وہ آج بھی صادق اور امین. تو پہلا مقدمہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تھا کہ ایک شخص جو شامل گناہ ہے، شریک جرم ہے، ابیٹر ہے،
اس شخص کا جس کو 290 سال کی سزا کا عندیہ امریکی عدالتیں دے رہی ہیں، وہ کیسے صادق اور امین ہے؟ اب میں دوسرا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کا ایک مقدمہ چلا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نہ جانے کتنے ارب، یعنی اتنے ارب جتنے میں گن نہیں سکتا، اتنا جرمانہ ہوا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا ان کو. اسی کمپنی کا ملک ریاض صاحب کا پیسہ، انلیگل پیسہ، انگلستان میں پکڑا گیا. اکنامک کرائمز ایکٹ، پہلا جرم کی سزا کہاں ہو رہی ہے؟ امریکہ میں. یعنی پاکستانی نژاد سب سے بڑا مجرم جس کو 290 سال سزا امریکہ میں ہو سکتی، کس کا دوست ہے؟ صادق اور امین کا. اب یہاں پہ لندن آ جائیے، امریکہ کو چھوڑیے. یہاں پہ $250 ملین، 190 ملین پاؤنڈ اکنامک کرائمز ایکٹ. اکنامک کرائمز ایکٹ کا کام کیا ہے کہ کالا دھن پکڑا جائے اگر تو اس کو کانفسکیٹ کر لے. یہ ہے انگلستان کا اکنامک کرائمز ایکٹ. انگلستان میں اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت بحریہ ٹاؤن کا ملک ریاض صاحب کے خاندان کا 190 ملین پاؤنڈ، جو $250 ملین، جو 1/4 ہے پورے IMF کا پروگرام جو ہم اس وقت رن کر رہے ہیں، وہ پکڑا گیا، بسٹ ہو گیا. انہوں نے پکڑ لیا، فریز کر دیے اکاؤنٹ. تو پاکستان نے یہاں کی کابینہ میں ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو سیل کیا، اور اس سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے ذریعے یہ گارنٹی ملی وہاں پہ عدالتوں کو کہ وہ پیسہ، منی لانڈرنگ کا، چوری کا، کالے دھن کا پیسہ جو حکومت پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اکنامک کرائمز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو پیسہ پکڑا جائے انلیگل، وہ صرف اس ملک کو دیا جائے گا جہاں سے وہ پیسہ آیا ہے، صرف اس ملک کو دیا جائے گا. یہاں پہ کابینہ میں عمران خان صاحب خود سیل کرواتے ہیں ایک ڈاکیومنٹ جس کی کوئی سمری نہیں ہے. اور آپ میں سے جو لوگ کور کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کو، ان کو معلوم ہے بغیر سمری کے کوئی چیز نہ سیل کی جا سکتی ہے، نہ تجویز کی جا سکتی ہے. تجویز ایک سادے کاغذ پہ، نوٹ پہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب وہاں بیٹھ کے بغیر اپنے وزیروں کو دکھائے کابینہ سے یہ منظور کرواتے ہیں کہ یہ وہ سیلڈ ڈاکیومنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کے اندر وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو ملنا تھا، 1/4 جو IMF کا پیسہ، 1/4 $250 ملین، وہ بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع کروا دیا. مگر پھر بھی صادق اور امین رہے. کیا خاص بات، کیا خوب بات ہے. پھر بھی کیا رہے؟ صادق اور امین. اور وہ پیسہ جمع ہو گیا، اور وہ پیسہ آج ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. مگر جس نے سیل کر کے وہ ان کو پیسہ دلوایا جو حکومت کو ملنا تھا، وہ آج بھی صادق اور امین ہے. چلیے مانے لیتے ہیں. مگر اس کے چند ہی دن کے بعد 400-450 کنال زمین ملک ریاض صاحب نے دے ڈالی. کسے؟ عمران خان اور ان کی زوجہ کو، ایک ٹرسٹ میں. 450 کنال، ایک نہیں، دو نہیں، 1 ایکڑ نہیں، 400 سے 450 کنال زمین اس شخص سے لے لی، ایک ایسی ٹرسٹ میں جس میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب اور ایک ان کی زوجہ. اور اس سے کچھ مہینے پہلے $250 ملین گفٹ کیے انہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے. ریاست پاکستان انگلستان گئی، وہاں پہ کاغذوں پہ سائن کیے. مگر وہ پھر بھی صادق اور امین ہے. اور کون صادق و امین نہیں ہے؟ جس نے اپنے بیٹے سے، یاد رہے، اس کی کمپنی میں بورڈ ممبر کے طور پہ تنخواہ لے سکتا تھا مگر نہیں لی. مگر کیونکہ لے سکتا تھا تو وہ صادق اور امین نہیں رہا. نہ وہ ملک کا وزیر اعظم رہا، نہ وہ پارٹی کا صدر رہا، نہ وہ صادق و امین رہا، نہ وہ اس اہل رہا کہ وہ کبھی الیکشن لڑ سکے. مگر یہ صاحب جن کا ایک ہواری جو ہے اس کو 290 سال کی سزا کا عندیہ ہے، اور دوسرا ہواری جس کو $250 ملین کا 1/4 IMF کی جو قسط ہے
اس کا تحفہ دیا، 450 کنال زمین اس سے لی، کاغذوں پہ لی. وہ صادق و امین بھی ہے اور وہ ریاست مدینہ بھی بنا رہا ہے. یہ ہے بھائی صاحب وہ مقدمہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. یہ ہے وہ حقیقت جو آپ کے سامنے عیاں ہونی چاہیے. 2018 $250 ملین کیا وہ جو کاغذ سائن ہوا. 2019-20 وہ پیسے سارے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. وہی 2020 400-450 کنال زمین جو ہے اس کے فیصلے کے پیسے آنے کے فوراً بعد منتقل کر دی گئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے نام پہ. 2022 شہزاد اکبر صاحب فرار ہو گئے. 2022 تحقیقات شروع ہو گئیں کابینہ میں. اس سیکرٹ کاغذ کو جس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے اس کو ڈی سیل کیا گیا. 2022 وہ بیرسٹر جس کو گڈ فیتھ میں بلایا گیا کہ بھائی حکومت کی مدد کرو، تم اس تنظیم کے میں ملازم ہو جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ فرار ہو گیا. 4 گھنٹے کے اندر اس کو بلایا ایک میٹنگ میں، 4 گھنٹے میں فرار ہو گیا. اگر یہ سب مجرم نہیں تھے تو یہ فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو لگتا ہے ایسا ہے بھائی کہ اب فرار کا وقت آ گیا ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی پکڑ دھکڑ کا وقت آ گیا ہے. یہ پکڑ دھکڑ لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید پاکستان میں نہ ہو. یہ کتاب پڑھی آپ لوگوں نے، دا کی مین پڑھی ہے کسی نے؟ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب سائمن کلارک جس نے ابھی وہ لکھا یہ فائنینشل ٹائمز میں جس نے لکھا وہ اداریہ. یہ ہے اس کی وہ کتاب دا کی مین جس میں تمام جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے دوست عارف نقوی صاحب کے حوالے سے، ان کی کمپنی ابراج کیپٹل اور ابراج انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کرکٹ بورڈ وغیرہ، یہ سب ادھر ہے. یہ یہاں پر سعید بک ڈیپو میں ہے. کوئی بھی شخص جائے اور اس کو پڑھ لے، خرید لے اور پڑھ لے. دا کی مین ہے جس نے ابھی آرٹیکل لکھا فائنینشل ٹائمز میں، تو یہ پڑھ لے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ $20 ملین اسی شخص نے مختص کیے اس لیے کہ پی ایم ایل این کی حکومت خرید لی جائے. ای میلیں ملیں جس میں کہا گیا کہ پی ایم ایل این کو کسی طریقے سے خرید لیا جائے. میں $20 ملین خرچنے کے لیے تیار ہوں. $20 ملین کتاب میں ہے کہ در بدر ہو گیا. کوئی 20 ملین لینے والا اس کو نہیں ملا 2013 اور 18 کے درمیان میں. مختص کرنے کے باوجود جرت نہیں ہو سکی کہ کسی کو آ کے بولے کہ مجھ سے $20 ملین لے لو میاں نواز شریف صاحب اور میرا کام کروا دو. پڑھ لیں یہ کتاب. اور $2 ملین میں حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کو خرید لیا گیا 2018 میں. 2013 سے شروع ہوئے 18 تک $20 ملین کسی کو نہیں دے کے اپنا کام کروا سکے. 2018 اور 19 میں $2 ملین پہ فرنٹ پیج پہ آ گئے. پرائم منسٹر ہاؤس میں تصاویر آ گئیں. اخبار کی فرنٹ پیج پہ یہ آ گیا کہ عارف نقوی کا پرائم منسٹر کی ہدایت پہ تمام کام کر دیے جائیں گے. وہ پرائم منسٹر جس کو $20 ملین دینے کے لیے یہ شخص اور اس کی کمپنی دربدر ہو گئے اور کوئی لینے والا نہیں ملا. وہ تو ہوا غدار، وہ تو ہوا کافر، وہ تو ہوا نااہل. اور وہ شخص جو $2 ملین میں جس نے حکومت بھی بیچ ڈالی، پرائم منسٹر کا دفتر بھی کھول دیا، وہ آج بھی صادق اور امین ہے. یہ میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. پھر ایک اور کتاب ہے انہی کی زوجہ کی ہے، میں اس کا زیادہ ریفرنس نہیں دیتا، مگر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ یہ جو نقوی صاحب ہیں یہ میرے بڑے پرانے مہربان ہیں، ہمیں فنڈ کرتے ہیں، مبینہ طور پہ ہمارے بینیفیکٹر ہیں، آپ جائیے اور ان کے خاندان کو شیشے میں اتاریے. اور پھر وہ لکھتی ہیں کہ میں نے وہاں سے واپس آ کے خان صاحب کو کہا کہ انہوں نے تو بڑی میری بے عزتی کی ہے، مجھے تو بڑی شرم آئی ہے.
کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم نے اتنے پیسے لگا دیے، ہم نے اتنے پیسے لگا دیے، اور ہم کب سے پیسے خرچ رہے ہیں، مگر آپ لوگ تو بالکل نکمے نکلے۔ تو بھائی صاحب لگتا ایسے ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا عارف نقوی کو، تو اس نے کہا کہ میرا گارنٹور جو ہے وہ صدر پاکستان ہے، فون کریں۔ ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا، ریکٹ کے اوپر اس نے کہا کہ صدر پاکستان کو فون کریں، وہ میرا گارنٹور ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اندیہ دیا گیا 290 سال کی سزا کا۔ 290 سال کی سزا کا مستحق بھی دوست، 250 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے والا بھی دوست، 290 سال کی سزا والا دوست جو ہے اس کے بھی گارنٹور، ابیٹر، اور 250 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے والے کے شریک جرم کابینہ سے کاغذ سائن کروایا، پھر بھی صادق اور امین۔ تو بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ ذریعہ معاش نہیں۔ بھائی کون کہتا ہے کہ ذریعہ معاش نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی کہ ذریعہ معاش نہیں؟ اگر یہ ذریعہ معاش نہیں تو پھر کیا ہے ذریعہ معاش؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب وقت ہے پکڑ دھکڑ کا، اور ہم نہیں کریں گے یہ۔ جب جس کو 290 ملین سال کی سزا ہے، جس کے یہ تمام کاغذات ہیں، جس کے متعلق ہر چیز اس کتاب میں لکھی ہے، جس کے متعلق آرٹیکل انگلستان میں لکھے جا رہے ہیں، جس کو خان صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، اس کو سو نہیں کر رہے۔ جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی، یا جب یہ ملک ریاض صاحب والا کیس کھلے گا، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ اچھا وکیل کر لیں، اچھا وکیل کر لیں، ہو سکتا ہے مرضی کا جج نہ ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، نہیں یہ آپ کا بڑا اچھا اور اہم سوال ہے بھائی۔ انویسٹیگیشن آپ کو معلوم ہے کھل چکی ہے، آپ کو پتہ ہے کابینہ کی کمیٹی بن چکی ہے، آپ کو پتہ ہے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ یہ میں بحریہ ٹاؤن والے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کیس تھا اس کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو پتہ ہیں، تو کون کہہ رہا ہے کہ کام نہیں ہو رہا؟ نیب نے اپنا مقدمہ خود شروع کر دیا ہے، ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کاغذات ہم نے ڈی سیل کر دیے ہیں، انگلستان سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ تمام ڈیل دی جائے۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ حکومت کام نہیں کر رہی؟ ایک یہ دوسرا جو ہے یہ عارف نقوی صاحب والا جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں، اور میں آپ سے استدعا کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ پڑھ لیں، یہ کتاب بھی پڑھ لیں، وہ آرٹیکل بھی پڑھ لیں، اس کی بنیاد پہ جو کاغذات جمع کروائے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں اندر دوسانج بھی ہے، اس کے اندر ڈنگ ڈونگ ایل ایل سی بھی ہے، اس کے اندر بیری شنیپ بھی ہے، اس کے اندر اور بھی سارے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک ایک اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے، ایک ایک کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی لے کر گئے ہیں، سپیریئر کورٹس میں بھی لے کے گئے، جنہوں نے واپس بھیجا ہے الیکشن کمیشن میں، 8 سال سے اس کی پیروی کر رہے ہیں، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اس کے منتظر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ پیروی نہیں کر رہی حکومت؟ یہی 2 کیس ہیں، میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ ان کی پیروی کی جا رہی ہے۔ بالکل صرف الزامات نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی گئی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا متعلق کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس یہاں پہ موجود نہیں۔ اس وجہ سے ہم تو کر رہے ہیں بھائی، باقی جو عدالتیں فیصلہ کریں گی، ہمارے تو پہلے بھی جو فیصلے ہوئے ہیں ہم نے سر جھکایا ہے، اس پہ بھی دیکھیں جھکائیں گے۔ بھائی ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیں گے آپ؟ کوئی بے بسی نہیں، نہیں بھائی نہیں، دیکھیں کوئی بے بسی نہیں، میں آپ کو بے بس دکھاؤں؟ میں تو بے بسی نہیں دکھانے آیا تھا، میں تو آپ کو جو ہیں حالات وہ بتانے آیا تھا۔ دیکھیے یار مجھے ذرا بات پلیز کر لینے دیں 1 منٹ۔ دیکھیں کوئی بے بسی نہیں ہے،
میں نے آپ کو ابھی 2 مرتبہ بتایا ہے کہ حکومت کیا کیا اقدامات اٹھا چکی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کون کون بھاگ گیا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ حکومت کی جو کابینہ کی کمیٹی بنی ہے اس میں ایک صاحب آئے اور 2 گھنٹے کے اندر بھائی جرم نہیں کیا تو بھاگتے کیوں ہو؟ وہ کہتے تھے نا کہ چوری نہیں کی تو تلاشی دو، تو تلاشی سے بھاگ کیوں رہے ہیں یہ سارے لوگ؟ وہ شہزاد اکبر صاحب جن کا جینا مرنا پاکستان میں تھا کہاں ہیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ حکومت بے بس ہے؟ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اور جہاں پہ عدالتوں میں فیصلے ہیں ہم منتظر ہیں ان فیصلوں کے. ملک صاحب بڑا اچھا آپ نے انکشافات کیے، یہ عوام سننا چاہ رہی تھی، اور انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے، یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ جو ملزم اور مجرم لوگ جو اسلام کے پیچھے ہونا چاہیے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جن کی حکومت تھی، ہم بھی پریس کانفرنس یہاں پر اٹینڈ کرتے تھے، تو وہ بھی ایک الزامات کو لگا کے اور ٹیکنیکلس کو بھی ہوئے ہمارے پاس. آپ کیونکہ ایک نچلی سطح سے آپ نے سیاست شروع کی اور ماشاء اللہ آپ وزیر امور بھی کر رہی ہیں، کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو مہنگائی کا ریشو ہے، اس وقت جو بجلی کے بل عوام نہیں دے سکتی، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا، تمام تاجران ہڑتال پر ہیں، اور ڈالر ہے یہ اپنی اڑان بڑی اسپیڈ سے ہوتا ہوا جا رہا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ کیا عوامی مسائل حل کرنے کے لیے بھی کچھ حکومت کر رہی ہے؟ کیا ڈالر کہاں تک چلا جائے گا، یا آپ کیا اس حوالے سے یا کام کرتے ہیں، اور ٹیکسز کے جی حوالے سے جو تاجران بھائی ہیں اس حوالے سے بتائیں. جی یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. یہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا کہ بجلی اس کی انرجی کے حوالے سے، پیٹرول اور گیس کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ پوری پریس کانفرنس آپ کے سامنے کروں گا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو انرجی کا امپورٹ بل تھا، ہم نے اس کو تقریباً 30-35% اس مہینے کم کر دیا ہے. اور پھر بھی ہمارے جو ریزروز ہیں پیٹرولیم کے پروڈکٹس کے، ہم ان کو مینٹین کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی جو ڈالر ہمارے ملک میں آتے ہیں، جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کے جب چیزیں بیچتے ہیں تو ڈالر آتے ہیں، جب امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر جاتے ہیں، اس میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں رپورٹ کچھ دن میں سامنے آ جائے گی. ہمارا خیال یہ ہے، جو گفتگو میں نے سنی ہے، کہ انشاءاللہ اسی مہینے وہ توازن برابر ہو جائے گا. یعنی جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جو ڈالر آ رہے ہیں اور جو ڈالر جا رہے ہیں، جن کے عدم توازن کی وجہ سے یہ ڈالر کی اڑان ہو رہی تھی، وہ اب انشاءاللہ $100 ملین کے اندر اندر وہ برابر ہو جائے گا، اور اگلے مہینے سے انشاءاللہ ہم سرپلس ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، جو جا رہے ہیں وہ کم ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اکانومی کے اندر ٹھہراؤ آئے گا. تو اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے. اگست میں یا جولائی میں؟ کیونکہ جی جولائی آج ختم جی ہو اس گیا. میں تو انشاءاللہ میرے خیال میں امید تو وہ اب کاغذ سارے اکٹھے کیے جائیں گے. امید ہے کہ 100-200 ملین ڈالر، کیونکہ بلینز آف ڈالرز کی یہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر یا تو اسی مہینے میں برابر ہو جائیں گے، اگلے مہینے میں تو ہم سرپلس ہو جائیں گے. امید ہمیں یہ ہے کہ اسی مہینے میں 100-200 ملین ڈالر کے فرق سے، یا اوپر یا نیچے، انشاءاللہ اس مہینے میں بھی وہ ڈالر جو آ رہا ہے، ڈالر جا رہا ہے، وہ تقریباً برابر ہو جائے گا. اس سے معیشت کو بھی استحکام ملے گا، اور ڈالر کی قیمت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ نیچے آئے گی. تو دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے پہلے بھی یہ مقدمہ پیش کر چکا ہوں کہ جس دن ہم آئے تھے اس دن پاکستان کی ایل سیز جو ہیں وہ نہیں کنفرم ہو رہی تھی، تو بڑی مصیبت تھی. ملک تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا، کمرشلی بینکرپٹ ہو چکا تھا. ہمارا ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا تھا، لیکن ہماری کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں جیسے پی ایس او ہے، اس سے بڑی تو شاید ہی کوئی 2-3 کمپنیاں ہوں گی پورے پاکستان میں، ان کی بھی ایل سی بین الاقوامی بینک لینے کے لیے تیار نہیں تھے اس دن جس دن حکومت تبدیل ہوئی. تو جو بھی لوگ تھے ہم سے پہلے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا. شاید کیا بھی ہوگا، میں نہیں کسی پہ تبصرہ کرنا چاہتا، لیکن یہ حالت ایک دن میں تو نہیں ہوئی. ہمیں آئے 2-3 مہینے ہو گئے ہیں. پوری کوشش کر رہے ہیں 2-3 مہینے میں آپ کے سامنے وہ مقدمہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ 1 مہینے میں، یا اسی مہینے یا اس سے اگلے مہینے میں بیلنس آف ٹریڈ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر معاشی ترقی کا سفر آہستہ آہستہ شروع ہوگا. 3-4-5 مہینے مشکل کے ہیں، اور مشکل رہے گی، مگر اس کے بعد انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. جی وہ مناسب نہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب تک اوگرا کی سمری نہ آئے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو وہ آپ مہربانی کیجئے. جی انشاءاللہ آ جائے گی، جیسی سمری آئے گی اسی وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. صدیق صاحب، ایک تو میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اوگرا نے کوئی سروس بھیجی ہے نہیں ابھی نہیں کیبنٹ بھیجی، کرائسس کے نہیں ذریعے ابھی سے؟ نہیں بھیجی. دوسرا مجھے یہ جاننا تھا کہ جب کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی تو یہ اعلان کیا گیا کہ سائفر کی انویسٹیگیشن کرائیں گے، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، بلکہ کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور وہ کسی صاحب کا نام بھی دیا گیا. باراگوگی کے حوالے سے کئی پریس کانفرنسز کی گئی،
لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ فرح گنجی کے بارے میں بھی معاملہ وہیں کا نہیں رہا، بلکہ وہ آفیسر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس میں ملوث ہیں، ان کو بھی بحال کر کے تو کہیں پوسٹنگ دے دی گئی. آج بھی آپ یہ اسی قسم کی گفتگو جی کرتے میں ہیں تو کہ ہم جی کب تک یہ سنتے رہیں گے اور ایکشن نہیں لیں گے. دیکھیے میں نے تو آپ کو وہ کیسز بتائے ہیں جن کے اوپر یا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہے، یا آپ کے سامنے کمیٹیز بن چکی ہیں اور نیب کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. میں نے تو کوئی آپ سے ہوا میں بات نہیں کی کہ اس نے چوری کی لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے، ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں کی. میں نے تو آپ سے کچھ سوال معصومانہ پوچھے ہیں کہ کیا کوئی شخص، یہ جو آپ کے سامنے میں نے مقدمہ رکھا ہے، کتابوں کا حوالہ دیا، اخبارات کا حوالہ دیا، جو آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں، جو الیکشن کمیشن میں چیزیں پڑھی ہیں ان کا حوالہ دیا، جو نیب میں مقدمات چل رہے ہیں ان کا حوالہ دیا. میں نے تو کوئی ہوا میں بات نہیں کی. میں نے تو آپ کو کہا یہ مقدمات ہیں جہاں یہاں پہنچ چکے ہیں. مگر سوال میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ سب کے باوجود ایک شخص صادق اور امین ہے؟ یہ ہے سوال جو آپ سے بھی پوچھا اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے بھی رکھا. صدیق بھائی صاحب، فواد چودھری نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ وفاق کے ساتھ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم جو ہے وہ آگے نہیں جا پا رہی. اس میں کس صداقت ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیم؟ دیکھیے آئی ایم ایف کسی بھی ملک سے اس کے آئین کے تحت ڈیل کرتی ہے. ویسے فواد صاحب تو اس سے پہلے آئین کے اوپر بھی تبصرہ کر چکے ہیں، کچھ صدارتی نظام کا بھی تذکرہ کر چکے ہیں، 18ویں ترمیم کا بھی کر چکے ہیں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو وہ ان کا ہے ایک خاص نقطۂ نظر. ہم تو پلین ونیلا آئین کے ماننے والے لوگ ہیں، جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اگر آئین میں کہیں لکھا ہو، کہیں بھی کسی اسمال پرنٹ میں بھی لکھا ہو کہ اگر آپ کی پنجاب میں حکومت نہ ہو تو وفاق میں نہ بنائیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اگر بھائی آئین اس کی اجازت دیتا ہے، ہماری ایک الحاقی اس وقت وہ حکومت ہے، 2 صوبوں میں ہماری جو شریک پارٹیاں ہیں ان کی حکومت ہے، 2 صوبوں میں دوسری پارٹی کی حکومت ہے. ایک فیصلے سے ہم متفق نہیں ہیں، مگر بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، ہم نے سر جھکایا ہے. اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں ان پہ کئی ہو چکی ہیں. پریس کانفرنس چاہیں گے تو ایک اور کر لیں گے کہ صدر کس وقت صدر ہوتا ہے. ایک پارٹی کا صدر صدر ہوتا ہے، دوسری پارٹی کا صدر صدر نہیں ہوتا. ایک پارٹی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے تو وہ نہ صرف وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے بلکہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا. آئین میں لکھا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو گے اپنی پارٹی کے خلاف تو تمہاری سیٹ تحلیل کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. یہ تو سزا مقرر ہے. آئین میں کہیں میں نہیں پڑھ سکا جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ جو ووٹ دیا ہے وہ ووٹ بھی نہیں ہے. اگر ووٹ ہی نہیں ہے تو سزا کس چیز کی؟ لیکن چلیں چھوڑیں، وہ ایک لمبی بحث ہے. وہ فیصلہ بہرحال آپ کے سامنے ہم نے مانا. 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے. آئین میں سر میں آتا ہوں کہیں نہیں لکھا. سر میرا جواب تو سن لیں. میں آپ کے پاس، چلیے آپ بتائیے. سوال سیدھا سے یہ کہ کیا صوبوں میں آپ کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے آئی ایم ایف سے نہیں، آئی ایم ایف کیا سویڈن کے آئین کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ آئی ہے یہاں پہ. ڈنمارک کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. پاکستان کا آئین ہے نا بھائی، تو پاکستان کے آئین کے تحت ہی بات کرے گی نا. تو کیا بولے گی کہ آپ کا آئین تو یہ کہتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے؟ یہ کہے گی؟ کیسی بات ہے یہ؟ جو جی میں آئے، جس کے جی میں آئے وہ کہہ دیتا ہے. ایک ملک ہے یہ، کیا بنانا ریپبلک ہے جہاں پہ کوئی آئین وائن نہیں ہے؟ ایک سب نے کہا اچھا ایسا ہے تو ایسا ہو جائے تو ہو جائے پھر. مگر یہ فضول گفتگو ہے میرے خیال میں. آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں جنہوں نے تبصرہ کیا ان کے متعلق کہہ رہا ہوں. سر ایک سیکنڈ لے لیجیے، اگر ان کو دیا مائک تو ان سے سنیں. آپ کے دوست فواد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ پنجاب آ سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بلکہ آپ کے کو اینکر رہے ہیں. جی میرے آج بھی دوست ہیں. میں نے تو کبھی ان کی دوستی سے، میں کوئی ایسے تھوڑی ہوں کہ آپ کے ساتھ دوستی بھی کروں اور پھر یہاں مائک جب کھلے تو آپ کے خلاف بات بھی کروں. ایسا تو نہیں ہوگا. میرے وہ دوست ہیں، جب غلط بات کریں گے تو میں اس کو غلط کہوں گا تو پکڑ لینا رانا صاحب کو. پہلے بھی تو ہیروین ڈالی تھی، 23 کلو 22 کلو ہیروین ڈالی تھی نا. پہلے کہا تھا پولیس کو، جب پولیس نے نہ کیا تو ANF سے ڈلوا دی. تو پھر پکڑ لینا. پنجاب آئیں گے ڈال دیں کچھ. پہلے بھی ڈالا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. دوبارہ سے ڈالیں، اس دفعہ 20 من ہیروین ڈالیں تاکہ پکڑنے میں کوئی جکڑ تو ہو. 23 کلو سے تو پکڑے نہیں گئے. تو اب بوری ڈالیں، بوریوں میں رکھیں ہیروین اور ڈالیں لوگوں کے گھروں میں، پھر ہوگی تسلی. ضرور پکڑیں گے.
بہت بہت شکریہ جی. آپ کا سوال رہ گیا, سوری, میں معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ.